میرے پاس 8-10 لاکھ روپے کی ملکیت ہے، اس سے میں جگہ خرید رہا ہوں، اس میں میرا بچہ پیسے ملا رہا ہے ایک، تو جب اس کا بٹوارا ہوگا تو اس میں مزید جو میرے 6 لڑکے ہیں اس میں کس طریقے سے حصہ تقسیم کیا جائے گا؟ دیکھیں، اگر والدین کوئی مکان خریدتے ہیں، اب اس میں کوئی اولاد اپنا حصہ ملاتی ہے، اب اولاً طے کر لیا جائے تو یہی سب سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ ملانا کس طور پر ہے۔ اچھا، جب بیان نہیں کیا جاتا تو بعد میں پھر آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب جیسے انہوں نے پوچھا کہ اب کس طرح حصہ تقسیم ہوگا، اگر تو والدین کو اولاد جو ہے وہ بطور حسن سلوک ان کی خدمت کے طور پر ان کو اپنا مال دے دیتی ہے کہ بھئی یہ آپ کا مال ہے، آپ اس سے جو دل چاہے کریں، یہ آپ کا ہی ہے، تو ایسی صورت میں لازمی سی بات ہے جب اولاد نے باپ کو دے دیا تو باپ اس کا مالک ہو گیا۔ جوائنٹ فیملی ہے ہر طرح سے، اور اس گھر اب میں جو زمین خریدی ہے یا کوئی مکان خریدا ہے تو وہ والد کی ہی ملکیت ہے، اور جب تقسیم ہوگی تو تقسیم میں برابر برابر تقسیم ہوگی، جتنا دیگر بیٹوں کو ملے گا اتنا ہی اس بیٹے کو بھی ملے گا۔ صحیح۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں، والد خود چاہتے ہیں، بیٹا نہیں چاہتا لیکن والد چاہتے ہیں کہ نہیں بھئی اس نے خدمت کی ہے تو اس کو کچھ حصہ زیادہ ملے، تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ بطور جو ہے وہ ہبہ یا بطور گفٹ کے وہ رقم نہ لیں، بلکہ وہ جو اپنا حصہ شامل کر رہا ہے اس میں اس کو ایز اے پارٹنر ہی جو ہے وہ شریک رکھا جائے کہ بھئی مثال کے طور پہ کوئی پلاٹ ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے اور اس میں 8 لاکھ والد کے ہیں اور 2 لاکھ جو ہے وہ بیٹے کے ہیں، تو ایسی صورت میں یوں کر لیا جائے کہ بھئی 20% کا اس کا جو شیئر ہے، 20% کا جو اس کا حصہ ہے اس کا بیٹے کو ہی مالک کر دیا جائے۔ تو اب جب بیٹا ہی اس کا مالک ہوگا، بطور شراکت ہی وہ خریدا جائے گا کہ بھئی یہ جو پیسے میں ملا رہا ہوں اس میں بطور شراکت ملا رہا ہوں، تو اب ایسی صورت میں اس مکان خریدیں گے، پلاٹ خریدیں گے، تو اس مکان کے اندر حصہ ہوگا کہ بھئی 80% والد کا رہے گا اور 20% باپ بیٹے کا رہے گا۔ اب جب تقسیم ہوگی تو تقسیم کے اندر اولاً وہ 20% ہٹے گا، وہ بقیہ میں تقسیم ہوگی 80% میں جو والد کا ہے، کیونکہ ترکہ والد کا تقسیم ہو رہا ہے، اور اس میں جب تقسیم ہوگا 80% میں تو اس میں اس بیٹے کو بھی حصہ ملے گا، بقیہ کو بھی ملے گا، حصے کے اعتبار سے فرق نہیں ہوگا، 20% اس کا الگ بطور شراکت رہے گا۔ یا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بیٹا کہہ دے کہ بھئی بطور قرض میں آپ کو یہ پیسے دے رہا ہوں کہ آپ زندگی میں مجھے دے دیجئے گا، یا بعد انتقال جو ہے وہ اس چیز کے بٹوارے کے وقت میں بطور قرض اپنا قرضہ واپس لوں گا۔ تو اب اگر یوں ہوگا تو اب وہ چیز جب بکے گی تو 2 لاکھ ہی واپس ہوں گے۔ اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ جناب جب دیا تھا تو اس وقت تو یہ 10 لاکھ کا پلاٹ تھا، آج بٹوارے کے وقت اس کی قیمت جو ہے وہ 60 لاکھ ہے تو مجھے اس حساب سے زیادہ بڑھا کر دیا، ایسا نہیں، کیونکہ قرض تو جتنا دیا جائے اتنا ہی واپس ہوتا ہے، اس پر آپ اضافی کی اگر کوئی شرط لگاتے ہیں تو وہ تو وہی سود جاتا ہے اور حرام ہے، تو قرض اتنا ہی واپس ملے گا۔ میں وہ تقسیم جو پارٹنرشپ کی صورت بنے گی اس میں تو اس وقت جو بھی اس کی قیمت بنے گی اس حساب سے 20% اس کا ہو جائے گا، 80% والد کا ہوگا اور اس میں ترکہ تقسیم ہوگا۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں۔ عموماً والدین یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اب اولاد ہے، بعض اولادیں ہیں جو خدمت کر رہی ہیں، اپنے پیسہ بھی لگا رہی ہیں، لیکن بعد انتقال کیا ہوگا، جیسے ان کا بھی سوال تھا کہ بھئی کیا ہوگا، کیا اس کو بھی اتنا ہی برابر ملے گا؟ تو اس کے لیے پھر حل یہی ہے کہ والدین آگے بڑھ کر اولاد کا تو یہ مطالبہ کرنا بھی معیوب سا جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، بولیں گے نہیں، خاموش رہیں گے۔ تو اب والدین کو چاہیے کہ وہ اس طور پر بات کریں کہ بھئی بیٹا یا تو پارٹنرشپ کے طور پر تم اس میں شریک ہو جاؤ یا بطور قرض مجھے دے دو، تاکہ بعد میں جب اس مکان کا بٹوارا ہو تو اس صورت میں تمہیں بھی اس کا حصہ وراثت کے طور پہ نہیں بلکہ شراکت یا قرض کی بنیاد پر وہ علیحدہ سے ملے، اور جو وراثت کا حصہ ہے وہ اپنے اعتبار سے سب کو برابر